ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر رضوان عزیز میمن کے ساتھ ویلولر ہارٹ ڈیزیزز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عمر کے کسی حصے میں بھی ویلو متاثر ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے ان بیماریوں سے؟ دیکھیں، جنرلی جیسے میں نے بتایا کہ 5 موٹے موٹے ریزن ہوتے ہیں اس بیماریوں کے. جی. کنجنائٹل ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اگر پیدائشی طور پر پیدائشی ہے تو ہے، آپ اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے. ریومیٹک ایک چیز ہے. ریومیٹک ڈیزیز، ریومیٹک فیور اوور دا ٹائم بہت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. کوئی خاص وجہ ہے اس کمی کی کہ پہلے تو یہ بہت بڑی موڈیلٹی ہوا کرتی تھی کہ گلا خراب ہوا اور پھر جوانی میں جب بچہ پہنچا تو تب تک ہارٹ ویلوز خراب ہو گئے. اب یہ چیز اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، اللہ کا شکر ہے. بالکل. ویسے کوئی خاص وجہ ہے کہ اس کی شرح میں اس طرح کمی واقع ہوئی ہے؟ اس کی خاص وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریومیٹک فیور جو ہے لو سوشل اکنامک گروپ میں زیادہ کامن ہے، ترقی پذیر ممالک کی اور ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ملتا تھا. اس کا اصل وجہ یہ تھی کہ اس اسٹیج پر آج سے 20-25-30 سال پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی ان چیزوں کی. ہر بچے کو تقریباً فیور ہوتا ہے تو وہ اگنور ہو جاتا تھا. 2-4 ہفتے بچہ بیمار رہا، پھر خود ہی صحیح ہو جاتا تھا اور چلتا رہتا تھا. لیکن اب ارلی انٹرونشن ہے، ارلی ڈائگنوسس ہے کہ بچے کو اگر فیور ہو جاتا ہے جلدی اینٹی بائیوٹک مل جاتی ہیں. اب جلدی اینٹی بائیوٹک بھی نہیں ملنی چاہیے اصولاً دیکھا جائے کہ ہر چیز چھوٹے موٹے فیور کے لیے بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اینٹی بائیوٹک آپ دے رہے ہیں. لیکن اب مہینوں اور ہفتوں کی بات نہیں ہے. ہاں، اب اگر سسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2-3 دن تک فیور سیٹل نہیں ہو رہا ہے تو آپ پھر اسٹارٹ کر سکتے ہیں اینٹی بائیوٹک. تو وہ اس کی وجہ سے وہ ڈیزیز جو ہے اویئرنیس بیسیکلی اور ٹریٹمنٹ آپشنس کی زیادہ جو ماڈیلٹیز آ گئی ہیں اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے ہمارا ریشو جو اوور دا ٹائم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے ریومیٹک ڈیزیز اڈلٹ میں دیکھنے کے لیے. اچھا، اسی طرح سے دانتوں کے پروسیجرز کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، دانتوں کی ہائیجین کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. اس کو مینٹین کرنا بھی ایک بہتر طریقہ ہے کہ آپ ان بیماریوں سے بچ سکیں. ڈیفینیٹلی. آپ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس جو ویلو کی انفیکشن ہے اس کا ڈائریکٹ لنک مل سکتا ہے دانتوں اورل ہائیجین سے. اگر اورل ہائیجین آپ کی پراپر نہیں ہے اور دانتوں میں کیریز ہیں اور انفیکشن ہے تو پھر چانسز یہ ہیں کہ اگر چھوٹا سا بھی پرابلم ویلو میں آلریڈی ہے تو اس کو اٹیک کر سکتا ہے، یا اگر نارمل ویلو بھی ہیں تو بھی ان کی انفیکشن ہو سکتی ہے. تو اورل ہائیجین کو مینٹین کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہر اسٹیج پر ہے، ہر بندے کے لیے ہے. جی، یہ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس قسم کی بیماری اگر خدا نخواستہ کسی بھی شخص میں سامنے آ جائے تو پھر علاج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ علاج جنرلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کس اسٹیج پر پریزنٹ ہوا ہے. آف کورس جیسے ہی پریزنٹ ہوگا آپ ساری انویسٹیگیٹ کر کے ڈائگنوز کر لیں گے کہ بھائی ان کی ویلو کا کس حد تک خراب ہے. تو جیسے ہم نے کہا کہ نیرو ویلو اگر ہو گیا ہے تو ہر چیز کو گریڈنگ کرتے ہیں کہ مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر. مائلڈ سے اگر تھوڑا سا پرابلم ہے، پھر بیچ کا ایسا آ گیا، پھر زیادہ پرابلم ہے. تو مائلڈ اور ماڈریٹ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں جو ارلی اسٹیجز ہیں، ارلی اسٹیج آپ سمجھ لیں، پھر مڈل اسٹیج. اگر آپ اس اسٹیج میں ڈائگنوز کر لیا ہے تو جنرلی آپ ویٹ کرتے ہیں. جی. لیکن اگر ڈائگنوسس ہی سیویئر اسٹیج پر آ جاتی ہے کہ وہ لاسٹ اسٹیج ہے تو پھر آپ نے فوراً اس کو ویلو کو ریپلیس کرنا ہے یا ریپیئر کرنا ہے. یعنی تو سرجیکل آپریشن ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں ویلوولر کا. اچھا، یہ جو انتظار کا پیریڈ آپ نے بتایا کہ اگر ماڈریٹ یا مائلڈ ڈیمیج ہوا ہے، اتنی زیادہ خرابی نہیں ہے، تو اس میں آپ ویٹ کرتے ہیں. اس ویٹ کے دوران کوئی احتیاط وغیرہ مریض کو کرنی ہوتی ہے، کوئی ادویات استعمال کرنی ہوتی ہیں؟ اس دوران بیسیکلی ایز سچ اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. جنرلی یہ پروگریسو ڈیزیز ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. تو وہ ٹائم کے ساتھ فوقتاً معائنہ کرواتے رہیں، بس یہی ہے. اور وہی ہے اورل ہائیجین آپ نے مینٹین کرنی ہے. ونس آپ کا ویلو کہیں بھی چھوٹا موٹا تو پرابلم شروع ہو گئی ہے نا، تو آپ نے اورل ہائیجین پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. آپ کسی بھی ڈینٹل پروسیجر کے لیے جائیں تو اینٹی بائیوٹک کا کورس ملنا چاہیے آپ کو، اور یہ پریونشن کر سکتے ہیں. لیکن اس جو ڈیزیز پروگریس ہو رہی ہے وہ جنرلی اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو پروگریس ہوتی رہتی ہے. اب یہ ڈفرینٹ لوگوں میں پروگریس جو ہے وہ سلو بھی ہو سکتی ہے، مے بی 5 ایئرس، 6 ایئر، 10 ایئرس ڈپینڈ کرتا ہے، اور کچھ لوگوں میں ارلی پروگریس ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا سرجیکل آپشن،
ویلوز ریپلیس کرنے کی بات کی یا پھر انہیں کو ریپیئر کرنے کی بات کی. ریپلیسمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ریپلیسمنٹ میں کس طرح کے ویلوز لگائے جاتے ہیں؟ یہ باہر سے بنا کر سنتھیٹک ہوتے ہیں یا کسی اور طریقے سے بنائے جاتے ہیں؟ جنرلی دو قسم کے ویلو آتے ہیں براڈلی اسپیکنگ. ایک کو کہتے ہیں میکینیکل ویلو. میکینیکل ویلو جو ہوتے ہیں وہ کاربن پائرولٹ کے بنے ہوتے ہیں, وہ لائک اے اسٹیل ویلو. وہ ایک چیز بنائی آتی ہے, آپ نے ہارٹ کو پورا ڈائسیٹ آؤٹ کر کے کھول کے وہ پرانا ویلو نکال کے اس کی جگہ پر لگانا ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں ٹیشو ویلو. ٹیشو ویلو پگ سے آتے ہیں اور کاؤ سے آتے ہیں. پگ کا ہارٹ جو ہے وہاں سے وہ ویلو ہارویسٹ کر کے اس کو پرزرو کیا جاتا ہے, یا کاؤ کا جو ہارٹ ہے اس کے اراؤنڈ جو جھلی ہوتی ہے جی اس سے وہ ویلو بنائے جاتے ہیں. جی تو یہ ٹیشو ویلو ہوتے ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ جو موٹے موٹے ہیں, ویسے تو مختلف کنڈیشن میں آپ کا اپنا ویلو ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پر بھی لگایا جا سکتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن یہ بہت ریئر, اتنی کامن. اور ریپیئر کا معاملہ کتنا کامیاب ثابت ہوا ہے؟ ریپیئر آلویز پریفریبل کہ اگر آپ ریپیئر ویلو کو کر سکتے ہیں, کیونکہ ریپیئر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا اوریجنل ویلو اپنی جگہ پر ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے ویلو ریپلیسمنٹ کرنے کا, کہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیشو ویلو یا میکینیکل ویلو, تو میکینیکل ویلو کے ساتھ آپ کو ایک میڈیکیشن لینی پڑتی ہے, وارفرین سوڈیم, جو کہ خون کو پتلا جو خون کو پتلا کرتی ہے. اس کے ساتھ ایک ٹیبلیٹ اگر لینی ہوتی تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کا ریگولرلی چیک اپ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا بلڈ اتنا تھن ہو گیا ہے جتنا ہمیں چاہیے کہ وہ ویلو پر جمع نہیں ہوگا, ویلو پر خون جمع نہ ہو. تو یہ ریگولر بیسس پر انیشلی آپ کو ہر دوسرے دن ٹیسٹ کرنی پڑتی ہے, پھر ویکلی, پھر منتھلی, لیکن یہ کنٹینیوس آپ کی پوری لائف جو ہے نا, یہ ٹیسٹ آپ کو لیبارٹری جانا پڑے گا, سیمپل دینا پڑے گا, پھر اس کا ویٹ کرنا پڑے گا, پھر جس انداز سے وہ بلڈ تھن ہو جاتی ہے اس حساب سے آپ نے ڈوز ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل, اور بلڈ تھن اگر رہے اور کانسٹنٹلی تھن رہے تو اس کے اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں. اور اگر زیادہ بلڈ جیسے آپ نے کہا کہ تھن ہو جاتی ہے تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے, آپ کا گٹ میں ہیمریج ہو سکتا ہے, بہت سی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. تو میکینیکل ویلو کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اس کے ساتھ وارفرین لینی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے. تو آپ اندازہ کریں ایک بالکل پیریفری سے, ایک کسی ولیج سے کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے, تو اس کو اگر آپ ویلو ریپلیس کر دیا تو وہ جب واپس آئے گا تو اس کے پاس فیسلٹیز بھی نہیں ہوں گی, تو وہ پھر الٹیمیٹلی اگنور کر لے گا کہ یار کون جاتا ہے کسی شہر میں جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ویلو اسٹک ہو جائے گا, وہ ویلو نان فنکشنل ہو جائے گا اور پھر پیشنٹ کا سروائیو کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. جی, تو یہ میکینیکل ویلو کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. تو اسی وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ریپیئر کریں. جی, ریپیئر کرنے میں اسی ویلو کو اگر لیکی ہے. اچھا, ٹیشو ویلوز میں بھی اس طرح کی پرابلمس آتی ہیں جو کاؤ سے یا پگ سے ڈرائیوڈ ہوتے ہیں؟ اس میں بھی ہمیں 3 مہینے تک تو وارفرین رکھنی پڑتی ہے, لیکن وہ جنرلی سیف ہوتے ہیں. ان کے اپنے ایشو ہیں. اگر ہم جو ٹیشو ویلو یوز کرتے ہیں تو وہ اس کی لائف جو ہے وہ 15 ایئرس 18 ایئرس ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کریں اگر ایک 40 ایئرس اولڈ لیڈی یا مین آیا آپ کے پاس, تو ویلو اگر آپ نے ٹیشو ویلو لگا لیا تو 55 ایئرس کے ایج میں اس کو دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا, جو اگین زیادہ رسکی ہو جاتا ہے. جی, تو اسی لیے جنرلی اسپیکنگ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ویلو کو اگر ہم ریپیئر کر سکیں تو سب سے بہتر, لیکن اگر ریپیئر نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنا ہے. تو ایج جو ہے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر ینگ پیشنٹ ہے لیس دین 55 ایئرس تو جنرلی ان کو میکینیکل ویلو دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میکینیکل ویلو جو ہے وہ لائف لانگ ہے. اگر آپ 80 تک زندہ ہیں, 90 تک زندہ ہیں, یہ ریسٹرکشنز آپ نے بتائی ہیں کہ یہ ٹیسٹ بار بار ہوتا رہے, یہ کرنا پڑے گا, لیکن اس کو ری آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اگر ینگ پیشنٹ ہے 40 ایئرس 45 ایئرس 50 ایئرس تو ان کو میکینیکل ویلو جنرلی لگایا جاتا ہے. اگر 55 60 ایئرس سے ابو کا پیشنٹ ہے, یہ ایج جو کرائٹیریا ہے 55 60 ڈفرینٹ آپ لے سکتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں اٹس آلموسٹ 65 ایئرس. جی, تو پاکستان میں آپ 55 یا ایون 60 ایئرس ڈیمارکیشن رکھ سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس ریئلی پیشنٹ کی جنرل کنڈیشن کے ساتھ کہ پیشنٹ کے پاس رسک فیکٹرز کون سے ہیں. اگر پیشنٹ ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پیشنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لیو لانگر, تو ایون اگر ہی از 55
ایئرس ہے تو آپ اس کو ٹیشو ویل دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 60 ایئرس چلیں کٹ آف پوائنٹ رکھ لیتے ہیں کہ 60 ایئرس سے ینگر پیشنٹ ہے تو میکینیکل ویل دیے جاتے ہیں, 60 ایئرس سے اوپر ہے تو ٹیشو ویلو لگائے جاتے ہیں, تاکہ کیونکہ 15-20 ایئرس میں صحت وغیرہ کو اور چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ 18-20 سال 15 سے 18 سال کے بعد تو ویلز اگر ٹیشو ویلز ہوں گے تو خراب ہو جائیں گے. تو اب ایک 60-65 ایئرس کا پیشنٹ ہے, اس کو اگر آپ نے ٹیشو ویل دیا تو 15 سال کا مطلب ہے وہ 80 ایئرس کا ہو گیا, جو آلموسٹ سروائیول ہی نہیں ہے, تو وہ پھر ٹیشو ویلو اس کے ساتھ اسی لائف لائن چلتا ہے. تو ینگر پیشنٹ میں میکینیکل ویلو, اولڈر پیشنٹ میں ٹیشو ویلو. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ویلولر ہارٹ ڈیزیزز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ٹیونڈ.